بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے تو میری خوش قسمتی کہ آج بہت عرصے بعد یعنی مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کالج دور میں 96 میں میں نے ایف اے کیا بلواس، اس وقت کچھ اس طرح کی علمی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہو، اس کے بعد تو پھر غم روزگار اور پھر نوعیت روزگار نے اس طرف موقع ہی نہیں دیا کہ اس قسم کی کسی سرگرمی میں شرکت ہو۔ تو ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے چچا زاد نثار بھٹی صاحب، ان کی وساطت سے اس فورم سے وابستگی ہوئی۔ تو ابھی چونکہ یہ دوستوں کے اعزاز میں پروگرام تھا تو میرے ذمہ لگا کہ پروفیسر افتخار صاحب کے جو مقالہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا، جو دوست ان کو جانتے ہیں وہ آگاہ ہیں کہ انتہائی متین اور سنجیدہ طبیعت کے نوجوان ہیں۔ ان کا تعلق بھی مذہبی اور علمی خانوادے سے ہے، اس لیے انہوں نے اپنی تحقیق کے لیے جن شخصیت کا انتخاب کیا وہ بھی چونکہ ایک اسی طرح کی مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں۔ ان کا جو مقالہ تھا اس کا عنوان انہوں نے امیر اعوان کی ادبی جہاد، تو انتہائی پرمغز اور مقالہ ہے، انہوں نے انتہائی دلی خلوص اور لگن سے لکھا ہے۔ اس کو 5 ابواب میں تقسیم کیا ہے انہوں نے۔ پہلا باب جو ہے اس میں امیر اعوان کی جو سوانح اور شخصیت اس بارے میں گفتگو ہے۔ دوسرے چیپٹر میں، دوسرے باب میں انہوں نے ان کی جو نعتیہ کلام ہے اس کا فکری اور فنی جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تیسرے باب میں ان کا جو غزلیں ہیں، غزلیہ کلام ہے جو اس کا فکری اور فنی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے باب میں جناب امیر اعوان بطور سفر نامہ نگار، یہ اس کا موضوع ہے۔ 5ویں باب میں انہوں نے محاکمے میں جو ان کے ہم اثر جو دوسرے شعراء ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان کے درمیان ان کے مقام و مرتبے کا تعین کیا ہے۔ تو چونکہ ان کی جس طرح ریاض صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی اپنی ذاتی جو ہے عقیدت اور لگن بھی تھی، اس لیے انہوں نے ایک تو انتہائی محنت سے کام کیا ہے۔ جو سوانح حیات والا اور ان کی شخصیت کے بارے میں جو باب ہے اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں اس کے بارے میں ایسی معلومات قارئین تک بہم پہنچائی ہیں جن سے لوگ پہلے ناآشنا تھے۔ یعنی ان کے زندگی کے بہت سے پہلو جو پہلے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھے ان کو بھی منظر عام پہ لائے ہیں انہوں نے اس طرح کی تحقیقی کام میں کہ ان کے جو بیٹوں کے ان کے بارے میں خیالات ہیں، ان کے جو دوست احباب رہے ہیں، جو انہوں نے ویلفیئر کے عوامی سماجی بہبود کے کام کیے ہیں ان کو بھی منظر عام پہ لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہر پہلو سے جو ان کی شخصیت کا ہر پہلو تھا اس کو ایک جامع انداز میں اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا چیپٹر تھا جن میں ان کے نعتیہ کلام کا اور حمد اور نعتیہ کلام کے جو ہے اس کا فنی تجزیہ کیا ہے۔ تو جس طرح امیر اعوان اپنے نعتیہ کلام میں جس طرح انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے اور جس خلوص سے انہوں نے وہ کلام پیش کیا ہے، انہوں نے جب تحقیقی مراحل میں ہیں تو یہ بھی جب ان کا اسلوب دیکھیں تو اسی طرح عقیدت میں ان کے ساتھ ساتھ اور پورے جس طرح ہوتا ہے بندہ دل جمی اور جاں فشانی سے کام کرتا ہے، اسی طرح ان کے جتنے مجموعے ہیں ان سے کلام اکٹھا کر کے اور اس کا انہوں نے فکری اور فنی تجزیہ کیا ہے۔ آگے زیادہ چونکہ بنیادی طور پہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر اعوان غزل کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، تو جو ان کی غزل کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے اس میں اگرچہ مطلب تحقیق میں ایک عقیدت کا پہلو بظاہر غالب نظر آتا ہے، لیکن پھر ادھر یہ حق بات کہنے سے نہیں جھجکے،
اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے کلام میں جو ہے وہ کچھ خامیاں بھی ہیں عروض کے حوالے سے، اگرچہ دفاع میں کہتے ہیں کہ چونکہ وہ یعنی شاعری کو واردات قلبی کو بیان کرنے کا کہتے ہیں، اور وہ اس پابندی کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے دل پہ جو کیفیت گزر رہی ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے، لیکن یہ ان کی ہمت ہے کہ اتنی عقیدت کے باوجود انہوں نے یہ ایک بات جو ہے وہ ضرور کی ہے۔ آگے جو ان کے سفرنامے ہیں تیسرے چیپٹر میں، چوتھے چیپٹر میں، اس کے بارے میں انہوں نے چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، اور جو ان کے مشاہدات تھے اس کو انہوں نے وہ قلم بند کیا اور تحریر میں لائے، اور انہوں نے اس کو اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات، احادیث اور اس کے علاوہ عربی اور فارسی کے جو شعر ہیں وہ انہوں نے مطلب استعمال کیے اور اپنے بیان کو ان سے مزین کیا۔ تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی پورا جو ہے وہ تحقیق کر کے ان کو جمع کیا ہے، اور آدمی جو جب ان کا مطالعہ پڑھتا ہے تو مطلب ایک آدمی کو بھی سرور سا محسوس ہوتا ہے، آدمی اسی طرح لگتا ہے جس طرح ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ غرض کے حافظ صاحب نے امیر اعوان کی تمام جہات کا مکمل سلیقے اور احتیاط کے ساتھ احاطہ کیا ہے اور کسی موضوع کو تشنا نہیں رہنے دیا۔ انہوں نے اختصار اور جامع انداز میں امیر اعوان کی ادبی جہات کو اجاگر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اجاگر کیا ہے کیونکہ امیر اعوان کے کلام کا ایک مطلب انہوں نے جو بتایا کہ بنیادی بات کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے محبت، امن اور جو آشتی ہے وہ ان کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور یہ انہوں نے اس چیز کو بھی مطلب سامنے لے کے آئے ہیں کہ ان کی تعلیمات ان کے کلام پہ عمل کر کے کس طرح معاشرے میں ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں افتخار احمد صاحب کو ان کی اس تصنیف کو مکمل کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ تصنیف جو ہے وہ اردو ادب کی ترویج میں معاون ثابت ہوگی، اور ساتھ ساتھ تشنگان علم کی پیاس کو بھی بجھائے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ اس تصنیف سے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس قسم کی تصانیف کو سکولز، کالجز اور جامعات کے جو کتب خانے ہیں ان کا حصہ بنایا جائے۔